فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك كأنه اللؤلؤ المكنون في صدف بمعدن منطق منه ومبتسم مولاي صل أبدا على حبيبك وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام مولاي صل أبدا على حبيبك ولن يضيق رسول الله جاهك بذا الكريم متجلى باسم منتقم مولاي صل أبدا على حبيبك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، گزشتہ چند جمعوں سے درس بخاری شریف کے تحت ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے حالات زندگی کو بیان کیا جا رہا تھا، اور اب تک حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ ام المومنین اور حضرت ام المساکین زینب بنت خزیمہ، ان تین ازواج مطہرات کا ذکر آ چکا ہے۔ آج ازواج مطہرات میں جن ہستیوں کا ذکر ہونا ہے ان میں پہلی ہیں حضرت ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سودا، سین واو دال اور ہے سودا، حضرت سودا بنت زمعہ ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں، اور ان کی زندگی کا ایک خاصہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد وہ پہلی خاتون جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں وہ حضرت سودا بنت زمعہ ہیں، اور یہ خاتون متقی پرہیزگار ہونے کے علاوہ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ قدیم الاسلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جن صاحب کے نکاح میں تھیں ان کا نام ہے حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ، صحابی جلیل القدر ہیں، یہ بھی قدیم الاسلام ہیں۔ اور حضرت سودا نے اپنے شوہر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کفار کے مظالم سے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان تنگ ہو کر
انہوں نے ہجرت حبشہ فرمائی، ان میں حضرت سودا اور ان کے خامد بھی شامل تھے۔ پھر یہ اپنے خامد کے ساتھ واپس مکہ مکرمہ آئیں اور کچھ ہی روز کے بعد ان کے خامد کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر اتفاق یہ ہے کہ انہی دنوں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئیں، اور یہ بعثت 10 کی بات ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت میں بھائی ہوتے ہیں، خولہ بن حکیم ان کی بیوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، عرض کرنے لگیں آپ کو 2 غم ایسے ہیں جو ستا رہے ہیں، ایک آپ کے محترم چچا ابو طالب کی جدائی کا غم، اور ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی وفا شعار بیوی کے بچھڑنے کا غم۔ کفار کے مظالم، ان کے طعنے اور تشنے وہ اپنی جگہ پر، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں چاہتی ہوں ان بچیوں کو سنبھالنے والا اور آپ کی زندگی کا کوئی ساتھی تلاش کیا جائے، آپ کی تکلیفیں وہ بانٹ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں آپ نے اشارہ دیا تو انہوں نے حضرت سودا بنت زماں کا رشتہ جناب زماں سے جو حضرت سودا کے والد ہیں مانگا، اور یہ رشتہ قبول ہو گیا، اور جلد حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ کر آپ کی حرم پاک میں شامل ہوئی۔ حضرت سودا ازواج مطہرات میں سب سے اونچے قد کی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس شخص نے ایک بار حضرت سودا کو پہلے کبھی دیکھا ہوگا تو پھر حضرت سودا کا ڈیل ڈول اور ان کا جسم اور ان کی قد و قامت وہ شخص سے چھپ نہیں سکتی۔ قد دراز تھا، فیاض اور سخیہ بھی تھیں، اخلاق کی بہت اچھی تھیں، بہت ذہین، بہت زیرک، بہت پاک طینت اور پاک فطرت خاتون تھیں۔ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے دنیا میں بہت سی عورتیں دیکھیں، میں نے حضور کی ازواج کو بھی دیکھا، لیکن مجھے کبھی یہ رشک نہیں آیا کہ کاش میری روح فلاں جسم میں ہوتی، اگر رشک آتا ہے تو سودا پر آتا ہے۔ حضرت سودا کی طبیعت میں ایک حد تک خوش طبعی اور مذاق بھی شامل تھا۔ وہ کبھی کبھار اپنی چال ڈھال اس طرح بناتی تھی کہ سرکار کو ہنسی آ جاتی تھی اور وہ ہنسانے کے موڈ میں ہوتی تھی۔ ایک بار کہنے لگی یا رسول اللہ کل حضور نے اتنی لمبی نماز پڑھی، میں حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اتنی لمبی نماز پڑھی، اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے شک ہو گیا کہ کہیں میری نکسیر نہ پھوٹ جائے۔ حضور جب تک رکوع میں رہے میں ناک پکڑے کھڑی رہی، ناک پکڑے رکوع میں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھاپے کی سرحد میں قدم رکھا اور بڑھاپے کی عمر میں شامل ہوئیں تو انہیں یہ محسوس ہونے لگا اور انہیں یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے حرم شریف سے باہر نہ کر دیں، یعنی کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اہل خانہ سے جدا نہ کر دیں، مجھے طلاق نہ دے دیں۔ اور وہ یہ چاہتی تھی کہ جو نسبت میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہے قیامت تک کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر وہ خواہش نہیں جو عورتوں کے اندر ایک خامد کے لیے ہوا کرتی ہے، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میرا تعلق آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ یا رسول اللہ مجھے اپنی زوجیت سے آپ خارج مت کیجیے، میں اپنی باہری حضرت عائشہ پر قربان کرتی ہوں۔